شکارپور میں منی ٹرک پول سے ٹکرا کر سڑک کنارے سوئے افراد پر چڑھ گیا، 4 بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ نیو فوجداری تھانے کی حدود خانپور بائی پاس پر پیش آیا۔ منی ٹرک سکھر سے کشمور آ رہا تھا۔ حماس امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے پر رضامند، اعلامیے میں غزہ کا انتظام غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس ادارے کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اسرائیلی قیدی زندہ اور لاشوں کے تبادلے کے لیے تیار ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مناسب صورتحال فراہم کی جائے۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہیں۔ جنگ بندی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ہی امن کی ضمانت ہے۔ ہمارے مسودے میں تبدیلی کی گئی، ٹرمپ کے اعلان کردہ غزہ امن معاہدے کے 20 نکات منوعن ہمارے نہیں۔ وزیراعظم کو مسودے میں تبدیلی کا علم نہیں تھا۔ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں وزیراعظم کے ٹویٹ پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی وضاحت، کہا غزہ میں مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا رابطہ، مشتاق احمد خان کی رہائی کی کوششوں پر بات چیت، غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے بتایا سمود فلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کی واپسی کے لیے حکومت بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، دوست ممالک اور عالمی تنظیموں سے رابطے میں۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کا آخری دور، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا، معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجاویز سے ہم نے اتفاق کر لیا، مہاجرین کی نشستوں سے متعلق آئینی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کمیٹی کے جائزے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ معافی نہیں مانگے گی، مجھ سے معافی منگوانے کے لیے واک آؤٹ کیا میں معافی کیوں مانگوں؟ وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ آئندہ پنجاب پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا، پنجاب پر بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیز فائر سے انکار۔ اور صحافیوں پر حملہ نامنظور، اسلام آباد پریس کلب میں پولیس تشدد اور توڑ پھوڑ کے خلاف صحافیوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں صحافیوں کی نیشنل پریس کلب سے بلو ایریا تک احتجاجی ریلی۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے خطاب میں کہا چارٹر آف ڈیمانڈ پر حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا تو ہم اپنے قدم آگے بڑھائیں گے۔ اعظم کی زیر صدارت معیشت اور سرمایہ کاری پر اجلاس، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنائیں گے، ملکی معیشت کو مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا معیشت پر اعتماد بڑھا، وزیر اعظم کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں دینے کی ہدایت۔ بھارتی میڈیا کا نیا ڈرامہ، ویمنز ورلڈ کپ کی کامنٹری میں ثنامین نے نتالیہ پرویز کا تعارف کرواتے ہوئے آزاد کشمیر کا ذکر کیا تو بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔ گودی میڈیا کے مطابق آزاد کشمیر متنازع علاقہ ہے، کامنٹری میں اس کا ذکر کرنا سیاسی معاملہ ہے۔ ثنامین نے بھی کرارا جواب دیا، کرکٹ ویب سائٹس کے اسکرین شاٹس شیئر کیے جس میں نتالیہ کا تعلق آزاد کشمیر سے لکھا دکھایا گیا۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، بھارتی انتہا پسند اے بی ڈیویلیئرز کے بھی پیچھے پڑ گئے۔ سابق جنوبی افریقی کپتان نے گزشتہ روز ٹرافی ڈرامے پر بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا، کھیل سے سیاست دور رکھنے کا مشورہ دیا، بھارتی تلملا گئے۔ آئی پی ایل سے پیسے کمانے کے تانے اور بھارت کبھی نہ آنے کے مشورے دینے لگے۔ کوئی کہنے لگا اے بی نے بھارتی پالیسیوں کے خلاف بول کر اپنی عزت گنوا دی، کسی نے لیجنڈری بلے باز کو اوور ریٹڈ کہہ دیا۔ پی پی بلاول بھٹو نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو اسرائیل کی جانب سے روکے جانے کی مذمت کی۔
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, इसराइल का ये कदम इंसानियत पर खुला हमला है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे का दिलो जान से खैर मकदम किया है। आरज़ू थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है, दोनों मुल्कों ने इस्लामी दुनिया और खित्ते की सूरत हाल देख कर मुआहिदा किया। इब्तिदा हो गई है, अब दीगर इस्लामी मुल्क भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सेनेटर मुश्ताक मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ग्लोबल समूर फ्लोटिला पर इसराइली हमले और अमरीका की सरपरस्ती की मजम्मत करते हैं। मुश्ताक अहमद समेत दीगर लोगों ने इंसानियत के नाम पर गजा का मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अर्ज़ मुक़द्दस पर रियासत सिर्फ फलस्तीन है, बाकी मकबूजा इलाका है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, ट्रंप के 20 निकात अभी आए नहीं और मियां साहब ने ट्वीट कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? नायब वजीर आजम ने जो तफसील बताई वो खुद भी कंफ्यूज थे। बड़े फैसले लिए तो पार्लियामेंट से मुशावरत क्यों नहीं की गई? ग्लोबल समूर फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ और फलस्तीनियों से यकजहती के लिए जमात इस्लामी और JUI का मुल्क भर में एहतजाज, मुजाहरे और रैलियां। कराची में शहरियों का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा, ग्लोबल समूर फ्लोटिला पर हमला करके इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ग्लोबल समूर फ्लोटिला के कारकुनों से इजहार यकजहती। हुकूमत से सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर की बाहिफाजत रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा। जमीयत उलमा इस्लाम की भी स्मूथ फ्लोटिला पर हमलों की मजम्मत। JUI कारकुनों की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में मुजाहरे। आलमी बरादरी से फ्लोटिला के रजाकारों की रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा। सहाफियों पर हमला नामंजूर। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस तशद्दुद और तोड़ फोड़ के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफियों की नेशनल प्रेस क्लब से ब्लू एरिया तक एहतजाजी रैली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने खिताब में कहा, चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत ने कोई इक़दाम नहीं किया तो हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर हमला पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब्स पर हमले के मुतरादिफ है। सहाफी रहनुमा अरशद अंसारी का लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब में कहना था, वाकई की FIR दर्ज न हुई तो अदालत जाएंगे। सहाफियों ने पार्लियामेंट में प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सहाफियों ने एहतजाज किया। सखर में मुजाहिरे से खिताब करते हुए रहनुमा PFUJ लाला असद पठान ने कहा, नेशनल प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है, ऑपरेशन 1 अक्टूबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना खवारिज से ताल्लुक रखते थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गिले शिकवे का हल रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नहीं, झूठे प्रोपेगेंडे नौजवानों को रियासत से दूर करने का बाइस बने। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुख्तलिफ जामियात की फैकल्टी मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, तहकीक और वजाहत के जरिए नस्ल नौ की दुरुस्त रहनुमाई करें। ये वतन हम सबका है और सबने कुर्बानियां दी हैं। बलोचिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वजीर आजम की फील्ड मार्शल के साथ पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली।
دونوں ملک کی خاطر بخوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں ایمن ولی پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے رہے ہیں، ان کی اہلیت اور معیار سب کو پتہ ہے۔ غیر ذمہ دارانہ سیاست اور بیانات کی وجہ سے ایمن ولی اپنے صوبے سے کاؤنسلر نہیں بن سکتے۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب میں ڈپریشن کی شدت بڑھنے پر چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ ڈپریشن شدت اختیار کر کے ڈیپ ڈپریشن بن گیا، جو کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر جنوب میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ڈیپ ڈپریشن کے آئندہ 12 گھنٹے میں طوفانی شکل اختیار کرنے کا امکان ہے۔ 24 گھنٹے بعد ڈیپ ڈپریشن کے شدید سمندری طوفان بننے کی پیش گوئی ہے۔ آج تھر پارکر، عمرکوٹ، بدین، ٹھٹھا، سجاور، چنڈو محمد خان میں بارش کا امکان ہے۔ حیدرآباد، مٹیاری، جامشورو اور کراچی کے چند علاقوں میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، پاک بھارت ٹیمیں کولمبو میں اتوار کو مد مقابل آئیں گی۔ بنگلہ دیش سے ناکامی کے بعد قومی ٹیم پلٹ کر وار کرنے کو تیار، کل پریکٹس کرے گی۔ بھارتی ٹیم فتوحات جاری رکھنے کے لیے پرعزم، افتتاحی میچ میں سری لنکا کو ہرایا تھا۔ ویمن ورلڈ کپ میں انگلینڈ کا دبنگ کھیل، اپنے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ گوہاٹی میں 70 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایمی جونز نے 40 رنز کی اننگز کھیلی۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیل کر صرف 69 رنز پر ڈھیر ہوئی۔